نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک بزم منعقد کرتے ہیں بنام بزم مرکزی، جس میں دین و متین کی کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ احباب جب اس بزم میں شرکت کرتے ہیں. مجھے اور آپ مجھے صحیح طور سے پڑھانے، لیکچر دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب کو صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کریں. یہ آن لائن پلیٹ فارم ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی عمدہ اور تعلیم و تعلم کے سلسلے کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے، جس میں ہر کس و ناکس اپنے علمی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک اصحاب کہف کا واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہوں گے، اصحاب کہف کے بارے میں سنے بھی ہوں گے، سمجھے بھی ہوں گے، لیکن آج میرے دل میں اچانک سے آیا کہ میں آج وہ عظیم ہستی جو کہف کے میدان میں اپنے آپ کو چھپا رکھے تھے ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ماحول لاحق ہو گیا تھا کہ جس میں ایمان کا بچانا بڑا دشوار تھا، جس سے کچھ لوگ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر کے اور اس غار میں جا بسے. جس غار میں وہ لوگ ٹھہرے تھے، یعنی اصحاب کہف کے لوگ، اس غار کا نام رقیم تھا. ایک وادی ہے رقیم، اگر قلم کاپی ہوں تو آپ اس کو نوٹ بھی کرتے چلیں گے جہاں پر پوائنٹ کی باتیں آئیں تو. رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف، یعنی جو وہ لوگ جو ایمان بچانے کے لیے جس وادی میں ٹھہرے تھے، اس وادی کا نام ہے رقیم. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ وہاں کتنے لوگ تھے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے کہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا. تو اللہ کریم عز و جل نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ حقیقی علم اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ان کی تعداد کیا ہے، ان کے چکر میں نہ پڑو. اس سے ہمیں
ایک علم حاصل ہوا، سیکھ ملا کہ جس چیز کا علم ہمیں نہ ہو اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اہل علم جو باتیں بتا دیں ہمیں سرخم تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس زمانے میں یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے تو ان کا کرنا صحیح ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا مباحثہ صحیح ہوتا، جبکہ رب قدیر نے ان کے مباحثہ کو رد فرمایا اور فرما دیا کہ محبوب آپ فرما دیجیے، تم فرما دو۔ اس آیت کریمہ کچھ اس طریقے سے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تم فرماؤ کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ تو اب حقیقت تعداد کیا ہے اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، لہٰذا اس چکر میں نہ پڑو، تم نہیں جانتے، تمہیں حقیقی علم نہیں ہے تو خاموش رہو، ہاں اتنا جانتے ہو جتنا ظاہر ہو چکا ہے، تو جتنا ظاہر ہو چکا ہے وہ تو نہیں پڑھو، اس سے زیادہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اس واقعے کی پہلی پوائنٹ جو آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا جز آپ غور کیجیے، کتنے لوگ تھے میں نے باتیں کی، لیکن اب اس میں تعداد بھی مفسرین کرام نے بیان فرما دیا ہے، جو زیادہ صحیح ہے، قوی ترین اقوال کے ساتھ جو بیان کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو کہ خازن میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس غار میں ٹھہرے تھے ان کا نام یہ ہیں، اگر آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں کیونکہ ان کے نام کی برکتیں بھی میں بیان کروں گا ابھی، اور یہ نام ایسے نام ہیں کہ ہر شخص کے زبان پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تلفظ کی ادائیگی ہر شخص نہیں کر پاتے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر قلم کاپی موجود ہو تو نوٹ بھی کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، مکسلمینا، پہلا نام کیا ہے؟ مکسلمینا، یملیخا، کچھ لوگ اس کو مکسلمینا پڑھتے ہیں، میں نے سنا، لیکن مکسلمینا ہے۔ یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، کشفیتونس، کشفیتتنونس، ٹھیک ہے، 7ویں نمبر پہ کیا ہے؟ کشفیتتنونس، اور ان کے جو 8واں جو ذکر ہے کہ ان کا نام، ان کے کتے، وہ کتا ہے اور اس کتے کا نام قطمیر ہے، اس کتے کا نام قطمیر ہے۔ تو یہ 7 نام ہیں جو وہ 7 لوگ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں چھپ گئے تھے۔ آگے دیکھیے، اب یہ کیسے چھپے، کیوں چھپے، وہ آپ دیکھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات ہی بتا دوں کہ یہ نام، یہ عظیم ہستیوں کے جو نام ہیں، اس نام کی برکتیں بہت ہے، اس نام کی برکتیں اتنی ہے کہ اگر اس نام کو آپ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر گھر میں اگر لٹکا دیں
تو آپ کے گھر میں برکتیں ہوں۔ اگر آپ اس نام کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں بنا کر کے اگر آپ بازو میں باندھیں گے تو آپ کے لیے آپ حادثات سے محفوظ رہیں گے، سفر کے حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے بچتے رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نام کو کسی کپڑے پر لکھ کر کے اور آگ لگے ہوئے گھر پر اگر ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ مزید برکتیں ہیں بہت ساری۔ خیر، تو اس کو آپ محفوظ کریں گے اور یاد کر لیں گے، بڑا اچھا رہے گا۔ اب اس کا تیسرا جز دیکھیے کہ اب یہ لوگ کب اور کس زمانے میں کیسے کس غار میں چھپے تھے، وہ اب دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بہت ہی ابتر ہو گئی۔ وہ اس اعتبار سے کہ وہ لوگ اسلام کو ترک کر دیے، یعنی مذہب کے اعتبار سے ابتر، یعنی بہت ہی زیادہ برا، بہت بری حالت ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ بری۔ ابتر یعنی سب سے زیادہ جو کہہ لیجیے خرابیوں میں اس کو ابتر کہتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور بتوں کا پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جن کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس وہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اگر جو لوگ بت کی پوجا نہ کرتا تو وہ اس کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اب المختصر یہ کہ یہ بادشاہ لوگوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ تو اس زمانے میں یہی چند افراد جن کے نام ابھی بیان کیے گئے اپنے آپ کو اس بستی سے نکل کر پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپ گئے اور وہ اس میں آرام کرنے لگے۔ تو تقریباً 300 سال سے بھی زائد اس غار میں رہیں، لیکن وہ سوئے رہیں، 300 سال تک سوئے رہیں۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، آپ سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ 300 سال سے زیادہ سوئے رہے۔ سورج کی شعاعیں بھی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے، اور وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ دیکھیے رب کی حکمت کہ ایک کھلے میدان میں کوئی شخص اگر موجود ہو جو اوپر سے کسی چیز کا سایہ نہ ہو تو کیا اس پر یہ کیا کہتے ہیں، سورج کی روشنی نہیں پڑ سکتی؟ بالکل روشنی پڑ سکتی ہے، ہاں، بغیر کسی سایہ کے روشنی کا پڑنا بالکل ممکن ہے۔ ہاں، اگر کوئی سایہ ہو اوپر سے تو پھر روشنی سورج کی شعاعیں اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ جیسے کہ ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر ہمارے لیے ایک سایہ ہے، راستے چلتے ہیں دھوپ میں چھاتے لگا لیتے ہیں،
یا کسی اور بھی چیزوں سے اپنا سایہ کر لیتی ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن کھلے میدان میں کیا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ کھلے میدان میں ہیں، حالانکہ وہ کھلے میدان میں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر وہ روشنی نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے۔ پھر اب دیکھیے وہ اس میں سوتے رہے 300 سے زیادہ سال تک گزر گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں آئیں، وہ بادشاہ مر گیا، اس کا زمانہ تو ختم، لیکن یہ جب گئے وہاں غار میں تو یہ سارے کے سارے افراد آرام کرنے کے لیے گئے، چھپنے کے لیے گئے۔ جب ان کا زمانہ ختم ہوا، مسلمانوں کی حکومتیں آئیں، اس کے بعد جب وہ اس وقت ان کے زمانے میں یعنی مسلمانوں کے زمانے میں ایک نیک پرہیزگار متقی تقوی شعار بادشاہ کا وقت آیا اسی علاقے میں، اسی خطہ میں، تو وہاں کے لوگوں نے اعتراض کرنے لگا۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ مرنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں ہو سکتا ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، انسان پیدا ہوا مر گیا، معاملات ختم۔ اب یہ جو بادشاہ تھے صالح نیک پرہیزگار تقوی شعار کے پیکر، ایک کمرہ میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اور وہ بادشاہ سلامت نے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا کی کہ مولا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ کو ابھی حکمت سمجھ میں آ جائے گی، باتیں سمجھ میں آ جائے گی، ذرا دل کی کان سے سنیں۔ انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس کی وجہ سے جسے یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا، ایسا دکھانا۔ اب ہوا یوں کہ اس وقت جو دقیانوس کے زمانے میں جو لوگ چھپ گئے تھے تو اس کو معلوم پڑا کسی کے ذریعے سے کہ یہاں پر کچھ لوگ چھپے ہیں، تو دقیانوس نے حکم کیا دیا تھا کہ اس کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ یہ اسی میں رہ کر کے مر جائے۔ تو بہت ہی بڑی اونچی دیواریں کھڑی کی گئیں۔ وہ اس نیت سے دیوار کھڑی کر دی تھی کہ یہ اسی میں بھوکے پیاسے مر جائیں، تڑپ تڑپ کر۔ ان کا تڑپنا بلکنا شاید ان کو اچھا لگے، معاذ اللہ۔ خیر، اب لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، جن کے سپرد دیوار کھڑی کرنے کو کہا گیا انہوں نے ایک تانبے سا یوں کہہ لیجئے، ہم اپنے زبان میں بلیک بورڈ، تو تانبا کا ایک بورڈ انہوں نے لیا اور پھر اس دیوار پر جو دیوار کھڑی کر رہے تھے اس کے اندر ان کے نام اور ان کے واقعات کو تحریر کر کے اس دیوار پر لٹکا دیا، اسی کے اندر کہ کبھی یہ دیوار اگر توڑے جائیں تو ان کی حقیقت لوگ جان لیں گے کہ یہ کون تھے، کیوں آئے تھے یہاں پر۔ تو اتفاق سے یہ جنہوں نے دیواریں کھڑی کی تھی اس نے نام کے ساتھ اس تانبے کے بورڈ بنا کر کے اس میں جو رکھ دیے تھے، تو اب حکم خداوندی ہوا یا کیا، اللہ بہتر جانے، کیا حکمت عزتی کیا تھی، مشیت عزتی کیا تھی، دیوار کو توڑنے کا حکم ہوا۔ تو وہ لوگ اچانک سے اٹھے دبدبا کر کے، لیکن چھپے رہے۔ اب یہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی حکومت ہی ہو گئی تھی۔ اب یہ چھپ کر کے اس میں سے ایک کا نام یملیخہ تھا، تو آپس میں سارے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب تو صبح ہو گئی ہے، اٹھو نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا گیا۔ اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہوئے لوگ تو کہیں کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ۔
یملیخہ گئے بازار سے کھانے کا سامان لانے کے لیے، لیکن جب بازار پہنچتے ہیں تو وہ سکہ دیکھ کر کے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ انہیں کچھ نہ کچھ سامان ملا ہے، یہ خزانہ پایا ہے۔ خیر اس وقت کے لوگ بھی اچھے تھے، نیک اور پرہیزگار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو ابھی آ رہے ہیں، کل میں سویا اور آج اٹھا، بھوک لگی تو کچھ کھانے کا سامان لانے کے لیے۔ تو اب یہ لوگ سوچے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ خیر پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا، وہاں جانے کا پوچھ گچھ ہوا۔ اس کے بعد استفسار لوگوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ آخرکار تم ابھی جوان ہو اور یہ سکہ کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے گزرے ہوئے تقریباً سینکڑوں برس ہو گئے، اور اس نام کا بادشاہ جو دقیانوس تم کہہ رہے ہو کہ یہ دقیانوس بادشاہ، اس نے کہا تھا کہ میں دقیانوس بادشاہ کے ظلم کے ڈر سے اس غار میں چھپا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو سینکڑوں برس پہلے گزر چکے ہیں، ان کا زمانہ نہیں ہے۔ کہا میں ٹھیک آپ کو بتاؤں کہ میں دقیانوس بادشاہ کے ہی خوف سے فلاں غار میں، جس غار کا نام رقیم میں نے بتایا آپ کو، اس غار میں چھپا تھا، ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں، چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے سینکڑوں سال کے بعد اگر ایسی نشانی کسی کو نظر آئے تو وہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس کے سارے وزیر اور کافی لوگ بھیڑ کے ایک جماعت کے ساتھ گئے دیکھنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کا بھی یہی شیبہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز، اگر نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف کہ کاش ایک نظر پڑ جائے۔ خیر وہاں گئے، اب اس کے اندر جو کچھ لوگ تھے وہ ڈرنے لگے کہ اب تو دقیانوس نے پکڑ لیا یملیخہ کو اور ان کے ساتھ فوج آ رہے ہیں، اب ہم چلے جائیں گے دنیا سے۔ لیکن ڈر تو لاحق ہوئی، ڈرنے لگے، اس کے باوجود بھی حمد خداوندی بجانے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی بھی کوئی ایسی پریشانی مصیبتیں ہوتی ہے تو ہم ڈرتے ہیں اور پھر آہو فغا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آہو فغا کی بجائے ہم اپنا کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ خیر جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ ایک کتا بھی موجود ہے۔ تو اب یہ بادشاہ نے جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی، اور جس نشانی کے بارے میں نے رب قدیر سے دعا کی تھی وہ دعا آج ہماری قبول ہوئی۔ اب کیوں نہ ہو کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض کریں گے، تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دکھا کر بتا دیا۔ ذرا سوچئے کہ 300 برس تک سوئے رہیں، آرام کر رہے ہیں، سورج کی شعاعیں نہیں پڑی ان کے اوپر، لیکن انہیں محسوس یوں ہو رہا ہے کہ ہم کل ہی سوئے تھے اور آج اٹھے ہیں، بدن پر ذرہ برابر کوئی گرد و غبار نہیں، بدن تر و تازہ، کتا بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں۔ تو ابھی سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو زندہ فرماتا ہے، کرتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات، اب جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو پھر خواب غفلت میں چلے گئے، مطلب سونے کے لیے پھر چلے گئے۔ جب سونے لگے تو ہمیش کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا، یعنی وہ اب انتقال کر گئے، اتنے دن کے بعد اب وہ انتقال کر گئے۔
اچھا میں وہ جو بادشاہ کا زمانہ تھا، نیک بادشاہ، ان کا نام بیدروس تھا، بیدروس کا زمانہ تھا۔ خیر، اب پتہ ہے، اب وہاں پر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے انتقال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے، یعنی ان کے جسم کو اس طریقے سے حفاظت فرمائی کہ کوئی وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا رعب پیدا فرما دیا۔ خیر، بادشاہ نے اس طریقہ مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ دیکھیے، چند لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کے ذریعے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل بیان فرمائی، بلکہ ثبوت دیا، دکھلا دیا۔ تو اب بادشاہ بیدروس نے، جبکہ وہ بھی نیک متقی پرہیزگار تھے، وہاں پر کیا حکم نافذ فرمایا؟ جب سب اصحاب کہف والے سے انتقال کر گئے تو کیا حکم فرمایا کہ یہاں پر ہم ہر سال یہاں پر آ کر کے فاتحہ پڑھیں گے، ہر سال یہاں آ کر کے خوشیاں منائیں گے، ہم ایک دن سال میں ایک دن متعین کریں گے اور لوگ عید کی طرح یہاں آیا کریں گے۔ تو عید کہتے ہیں خوشی کو، ذرا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دعا قبول بھی ہوئی اور یہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ تو جب کوئی نعمت ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خیر، اب بادشاہ سلامت نے عید کا جو حکم فرمایا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا، ہمیں یہ سیکھ ملا کہ مزاراتی اولیاء پر حاضری دینا یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کا طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی زمانے سے پہلے کا طریقہ ہے۔ لوگ مزاراتی اولیاء یعنی اللہ کے مخصوص بندوں کی قبروں پر حاضری دیا کرتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، مزارات پر جانا شرک ہے، ایسا کرنا شرک ہے، یہ جائز ہو جائے، فلان جائز، جو بھی کچھ کہیں، یہ سب ان کے خود ناجائز ہونے کے طریقہ کار ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی تقریر کو اسی پر اب ختم کرتا ہوں۔ بہت ہی مختصر ترین بیان کرنے کی کوشش کی۔ رب کے حضور حاضر ہو کر کے آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کسی قسم کی ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئی ہوں، چاہے قرآن کی عبارت پڑھنے میں یا قرآن کے ترجمہ یا اس کی تفسیر جو بیان کیے گئے ہیں اسے بیان کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔